الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ صفات سے بنتا ہے، خوبیوں سے بنتا ہے. انسان کے قیمتی بننے میں باہر کی کوئی چیز کا دخل نہیں ہے. زیادہ پیسے ہو تو اچھا انسان، زیادہ ڈگری ہو تو اچھا انسان، زیادہ اچھا مکان ہو تو اچھا انسان، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. بلکہ انسان کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اندر کے صفات سے ہوتی ہے، اندر کی خوبیوں سے ہوتی ہے. یہ آدمی بڑا سچا ہے، یہ آدمی بڑا امانت دار ہے، یہ آدمی بڑا اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے. یہ جو خوبیاں ہیں نا، خوبیاں یہ انسان کو قیمتی بناتی ہیں. اسی خوبی میں ایک خوبی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کریں. ہمیں جن صفات کو اپنی زندگیوں میں لانے کو کہا گیا ہے اس میں ایک صفت ہے اکرام. اس کے بارے میں بہت کم باتیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، بتاؤ مفلس کون ہے. اب ظاہری بات ہے مجھے اور آپ کو بھی سوال کریں گے تو ہماری زبان پر یہی جواب آئے گا کہ جس کے پاس مال نہیں، جو غریب ہے، پریشان ہے، ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں. صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ نے اسی اعتبار سے جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں جو غریب ہے، جو تنگدست ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے. اتنی نیکیاں کہ پہاڑ پر رکھے تو پہاڑ دب جائے. ہزاروں کی تعداد میں تہجد، ہزاروں کی تعداد میں اشراق، ہزاروں کی تعداد میں چاش، اور کئی ہزار روزے، کئی ہزار اور لاکھوں کی زکوٰۃ اس کے عمل نامے میں. سب کچھ لے کر قیامت کے دن آئے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا. لوگوں کا حق نہیں ادا کیا. کیا ہوگا پھر؟ کہ حق والے آئیں گے اور اپنا مطالبہ کریں گے، اور وہاں پر کرنسی وہ تو اعمال ہی ہے نا. یہاں کی کرنسی تو وہاں چلنے والی نہیں. اب اس کے اعمال اٹھا کر ان کو دیے جائیں گے مطالبے والے کو. اب حق والوں کا حق چکاتے چکاتے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور حق والوں کی لائن باقی رہے گی. پھر اللہ سے فرشتے پوچھیں گے اللہ اس کے اعمال تو ختم ہو گئے، اب کیا دینا ان کو؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اب ان حق والوں کے گناہ اس پر ڈال دو. آپ سوچیں اس وقت اس آدمی کا کیا حال ہوگا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے. زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، لیکن لوگوں کے شراب پینے کا گناہ، لوگوں کے زنا کرنے کا گناہ، لوگوں کے چوری کرنے کا گناہ اس پر پڑ، اور یہ اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے. اسی لیے کہتے اپنے اعمال کی حفاظت کرو حقوق کے ادا کرنے سے، ورنہ تمہارے اعمال دوسرے لے جائیں گے. ہاں دیکھو قیامت کے دن دو عدالتیں ہوں گی، ایک عدالت تو اللہ کے حقوق کی اور ایک عدالت بندوں کے حقوق کی. اللہ اپنے حقوق کے بارے میں تو معاف کر دیں گے،
لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا. سچی بات ہے، نہیں معاف کرے گا. بغیر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ کریں گے، اور بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دیں گے اور کہیں گے اپنا بدلہ لے. آپ سوچیں، جب جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جن کی آخرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جنت کا نہ جہنم کا نہ پل صراط کا، انسانوں کے تو بڑے مسائل ہیں مرنے کے بعد. اس لیے میرے دوستوں اس بات کو سمجھو کہ اکرام یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو. جوڑ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کے حق کو جانیں گے اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں گے. آج جھگڑا کیا ہے بتاؤ؟ بھائی میاں بیوی میں جھگڑا کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کا حق نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا. یا پھر اس سے آگے یوں سمجھو کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنا حق تو لوں گا، دوسروں کا نہیں دوں گا. باپ مر گیا تو بڑا بھائی کیا سمجھتا ہے؟ میرا تو میرا ہے ہی، تمہارا بھی میرا ہے. ارے یہی مسئلہ ہے نا. میرا تو میرا ہے ہی، وہ تو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن تمہارے میں سے بھی میرا ہے. اور ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اپنے حق کو معاف کرو، دوسروں کے حق کو ادا کرو، اپنا حق چھوڑ دو. مرنے کے بعد اللہ تمہیں دیں گے وہ تمہارا حق، تم اس کی فکر نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پر ایسے عمرہ آئیں گے، ایسے امیر آئیں گے جو تم سے اپنا حق تو وصول کریں گے لیکن تمہارا حق نہیں دیں گے. تو تم کیا کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لڑنا مت، اپنا حق چھوڑ دینا، اور مرنے کے بعد حوض کوثر پر آ کر مجھ سے اپنا حق لے لیں. اس لیے ایک تو یہ بات کہ ہم پر کس کے حق ہیں، بہت مختصر انداز میں آپ کو لسٹ بتاؤں. کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک عمل نہیں ہوگا. تو نہیں بس جب تک علم نہیں تب تک عمل نہیں. آج اللہ معاف کرے بیوی نہیں جانتی کہ میرے اوپر شوہر کا کیا حق ہے، جانتی نہیں تو کرے گی کیسے؟ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، اب پتہ ہی نہیں تو ادا کیسے کریں گے؟ تو پہلا اسٹیپ اور پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم معلوم کریں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کہ پتہ چلے شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، دین کیا ہے. تو میں ایک پیاری سی بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ ہر مسلمان پر 8 حق ہیں. 8. ہر مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 8. سب سے پہلا حق اللہ کا، سب سے پہلا حق، تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے ہم پر. اور اس اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اس اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، یہ کسی اور کو کرائے پہ مت دو، اس کا کسی اور کو کرایہ دار مت بناؤ. ہاں اللہ پاک ہیں اور پاک جگہ رہنا پسند کرتے ہیں. اگر تم دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں بسا کرے گا. ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اس کو معاف کریں گے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، ایک شوہر اپنی بیوی کی ساری غلطی برداشت کر سکتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کی ساری غلطیاں برداشت کر سکتا ہے، وہ فضول خرچی کرے تو بھی برداشت ہے، کوئی بات نہیں، سمجھائیں گے محبت سے، وہ گھر میں نقصان کرے تو بھی برداشت ہے، سمجھائیں گے محبت سے۔ لیکن اگر وہ عورت اور وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور دوسرے کو اپنا شریک بنائے تو بولو گوارا ہے؟ نہیں گوارا ہوگا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی، جبکہ ہم نے اس کو نہ پیدا کیا نہ ہم نے اس کو پالا پوسا، بس ایک نکاح کے دو بول بول کر وہ میرے نکاح میں آئی ہے، لیکن اس دو بول کی میں قیمت جانتا ہوں کہ اب اس عورت کو میرے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس اللہ کا یہ حق نہیں بنتا جس نے تمہیں اور مجھے اپنی ماں کے پیٹ میں بنایا، یہ ہاتھ اور پیر دیے، یہ خوبصورت جوانی دی، کیا اس اللہ کا حق یہ نہیں بنتا کہ تم اپنے دلوں میں اس اللہ کے غیر کو جگہ نہ دو؟ اس لیے سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کا، پیارے نبی کا حق ہے، اور پیارے نبی کا حق سنو ہماری اپنی جان سے زیادہ ہے، جان سے زیادہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر نبی یوں کہیں پہاڑ سے کود کے جان دے دو تو اس کو جان دینا فرض ہے، کیوں کہ اس کی جان سے زیادہ حق اللہ کے نبی کا اس پر ہے، یہ نبی کا مقام ہے، اور اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پیارے نبی کی سنتوں پر گزاریں، پیارے نبی کی سنتوں سے محبت ہو، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری پوری زندگی سنتوں میں ڈوبی ہوئی، ہماری پوری زندگی بولو، کھانے میں سنت طریقہ، پینے میں سنت طریقہ، لباس میں سنت طریقہ، شادی بیاہ میں سنت طریقہ، موت میت میں سنت طریقہ۔ یہ نہیں کہ خالی نبی کا جو ہے نعرہ لگا لینے کا نام نبی کی محبت ہے، کہتے ہیں نا نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے باپ کی بات ماننے کو اور اس کی بات کو مان کر زندگی گزارنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ اسی طرح میں اپنے نبی سے اگر محبت کرتا ہوں اور اگر میں اپنے نبی کو نبی مانتا ہوں تو اس نبی کے طریقے پر چلنے میں اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہوں۔ ہمارا مشتاق بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کی طرف نظر اٹھاتی ہے، اس امت کا اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کی طرف نظر اٹھانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے مطمئن نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ تم اپنی شادیاں غیروں کے طریقے سے کرو؟ ارے کیا ضرورت ہے کہ تمہاری موت میت غیروں کے طریقے پر ہو؟ جس عمل کو اور جس چیز کو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کا حق کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی پیارے نبی کی سنتوں پر گزرے۔ اور تیسرا حق میرے دوستو ماں باپ کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کے ماں باپ ناراض
اس کا اللہ ناراض۔ بلکہ یہاں تک لکھا حدیث کی کتابوں میں کہ چند گناہ ایسے ہیں، سننا میری بات، چند گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے اللہ موت سے پہلے ایمان کو سلب کر دیتے، ایمان کو چھین لیتے ہیں، دلوں سے ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ اس میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی لکھا ہے۔ آپ سوچو، ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کا زمانہ بہترین زمانہ، اور اس زمانے میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور ان کو کلمہ تلقین کیا جا رہا، اور وہ کہہ رہے میری زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ کے نبی کو خبر کی گئی، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہو گیا علقمہ کو؟ علقمہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ آ کر علقمہ سے بات کی، علقمہ نے کہا اللہ کے نبی میری زبان پہ تالا لگ گیا ہے، میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے حالات کی تحقیق کی تو پتہ چلا ماں ناراض ہے۔ ماں کو بلایا، نبی کے بلانے پر ماں بھی آ گئی۔ اللہ کے نبی نے ماں سے پوچھا کہ تو علقمہ سے ناراض ہے؟ تو ماں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا علقمہ تو قائم اللیل ہے، رات بھر نماز پڑھنے والا، صائم الدہر ہے، دن میں روزہ رکھنے والا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تو کیوں ناراض ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی میں اس لیے ناراض ہوں کہ میری بات اور اس کی بیوی کی بات جب آمنے سامنے آتی تھی تو یہ اپنے بیوی کی سنتا تھا، میری نہیں سنتا تھا۔ بولو یہ بیماری ہے کہ نہیں آج؟ اور صحابی رسول کا کلمہ پھنس گیا منہ میں، اللہ کے نبی نے کہا اس کو معاف کر دے۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں میرے بیٹے کی ساری غلطیاں معاف کرتی ہوں، لیکن یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ صحابہ کو کہا لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اٹھا کے ڈال دو۔ ان کی ماں نے کہا اللہ کے نبی میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا؟ ہاں اگر تو نے معاف نہیں کیا اور تیرے بیٹے نے آج کلمہ نہیں پڑھا تو تیرا بیٹا اس دنیا سے 69 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ میں جائے۔ اب ماں تو ماں ہوتی، ماں نے معاف کیا اور وہی علقمہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور روح نکل گئی۔ اب آپ سوچو کہ ماں باپ کی نافرمانی جب صحابی رسول کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے تو میرا تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس گناہ سے جلدی توبہ کر لو۔ ہاں حضرت فرما رہے تھے کہ یہ تو حیوانیت ہے، حیوانیت، یہ تو جانور پنا ہے۔ بہت سننا دھیان سے بات، یہ حیوانیت ہے اور یہ جانوروں کی صفت ہوتی ہیں کہ بچے ماں باپ کے پاس اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی ضرورت خود پوری کرنے لگتے ہیں تو ہر جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ ارے بولے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی جانور آپ دیکھ لو، کوئی بھی جانور، بکری کا بچہ بکری کے پاس کب تک رہتا ہے؟ جب تک اس کا دودھ پینا رہتا ہے، اور جہاں خود پٹے چرتا ہو جاتا ہے اس کو نہیں معلوم میری ماں کون، میرا باپ کون۔ بچڑے کو دیکھو کب تک وہ گائے کے پاس رہے گا؟ جب تک وہ گائے کا محتاج ہے۔ جہاں وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اپنی ضرورت خود پوری کرنے لگ گیا، اس کو نہیں معلوم میری ماں کون، میرا باپ کون۔ آج وہ حیوانیت کی صفت اور وہ جانوروں کی صفت انسانوں میں آ گئی کہ جہاں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، کون ماں کون باپ۔
یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی صفت ہے کہ ماں باپ کو ان کی عمر میں لے جا کر اکیلا چھوڑ دینا، اور آدمی کیا سمجھتا ہے تھوڑے پیسے دے دو بس بہت ہو گیا۔ وہ پیسوں کے محتاج نہیں اس عمر میں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے، وہ ماں یہ چاہتی ہے میرا بچہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے۔ ہاں، صرف خرچہ دے دینے کا نام ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، اور صرف کھانا کھلا دینا اور پانی پلا دینے کا نام خدمت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، ایمانداری سے بتاؤ کبھی تم نے بازار میں خریدی کرتے کرتے یہ سوچا ہے کہ میری ماں کو یہ چیز پسند ہے، میرے باپ کو یہ چیز پسند ہے، لاؤ آج یہ پھل لے جاؤں، لاؤ آج یہ چیز خرید لوں؟ جبکہ تمہارے ماں باپ کئی مرتبہ بازار میں پھرتے پھرتے تمہارے بچپن میں یہ سوچے ہیں کہ میرے بچے کو یہ پسند ہے، لاؤ میرے بچے کے لیے خرید لوں۔ آپ سوچیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرو، لیکن آخری وقت تک ماں باپ کے دل میں آپ کی تو محبت ہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا، گھرڑا گھر بولتے ہیں، بوڑھوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ماں کو۔ 12 سال اس کی ماں وہاں رہی، 12 سال۔ 12 سال کے بعد فون آیا کہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ بچہ گیا ماں سے ملنے، تو ماں ایک دم آخری اسٹیج پر تھی۔ تو بچے نے ماں سے پوچھا کہ اماں تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، سننا دھیان سے۔ تو اس ماں نے یوں کہا، بیٹا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں جس کمرے میں ٹھہری ہوں اس کمرے میں پنکھے نہیں ہے، پنکھے لگوا دے۔ تو وہ بچہ ہنسنے لگا، اماں 12 سال سے تو یہاں رہتی ہے، تو نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ پنکھا لگوا دے، آج تو دنیا سے جا رہی ہے، اب یہاں پنکھے لگوا کر کیا کرے گی؟ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو میرے زندگی کے 12 سال بغیر پنکھے کے گزار دیے، لیکن مجھے اب اس کی فکر ستا رہی کہ تیری اولاد جب تجھے یہاں لا کر چھوڑے گی تو تو بغیر پنکھے کے کیسے رہے گا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث ہے، تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پاک رہو، تمہاری عورتیں پاک رہے گی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ ورنہ میرے دوستوں میرا ایک جملہ لکھ کر رکھنا، آج جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری اولاد بڑی ہو کر تم ہی کو سنانے والی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر وہ ابھی دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری غلطی کو معاف۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ موت کے وقت کلمے کے لالے پڑ جائیں گے۔ آپ میری بات کو ہلکا مت لینا۔ اور ماں باپ کے بعد حق آتا ہے بیوی بچوں کا۔ بیوی بچوں کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کما کے کھلاؤ، بلکہ بیوی بچوں کا حق یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین بتاؤ۔ آج معاف کرنا، ہمارے ماں بھی اور ہمارے باپ بھی دونوں ظالم ہیں بچوں کے معاملے میں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج میں اور آپ اپنے بچوں کے دنیا کے فیوچر کی تو فکر کرتے ہیں، مگر حقیقی فیوچر کی کسی کو فکر نہیں۔ میرا بچہ دنیا سے 60-70 سال میں کسی کا محتاج نہ بنے،
یہ پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بنے، پڑھ لکھ کر اچھی نوکری ملے، پڑھ لکھ کر اچھی سیلری ملے، اس کے لیے صبح 6 بجے ماں اٹھ کر بچے کو نہلا دھلا کر لے جا کر بس میں بٹھاتی ہے اسکول کے. کیوں؟ کہ دنیا کا فیوچر بن جائے. ارے اللہ کی بندی، یہ دنیا کا فیوچر تو مقدر میں ہے، جس کا بننا ہے وہ بنے گا، لیکن اصل محنت تو یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کی آخرت، اس کی فکر کرو. اور اس کے بعد حق آتا ہے پڑوسیوں کا. پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے. اپنی طرف سے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ پڑوسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے صبر کر لو، شکایت مت کرو. حدیث میں آتا ہے اپنا مکان پڑوسی کے مکان سے اونچا نہ کرو. حدیث میں آتا ہے اپنے گھر کے دھوئیں سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حدیث میں آتا ہے اپنے سالن میں 1 پیالہ پانی ڈال کر پڑوسی کو بھی بھجوا دو. حدیث میں آتا ہے تمہارے گھر میں کوئی پھل آئے تو اس پھل میں سے پڑوسی کے بچوں کا حصہ لگاؤ. اگر پڑوسی کے بچوں کو نہیں دے سکتے تو تم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر کھلاؤ. تمہارے بچے وہ پھل ہاتھ میں لے کر باہر نہ نکلیں تاکہ پڑوسی کے بچوں کا دیکھ کر دل نہ دکھے. سمجھ بات؟ بلکہ پھل کھا کر چھلکا ایسی جگہ پھینکو جہاں پڑوسی کی نظر نہ پڑے. میں آپ کو کتنا سناؤں، وقت نہیں میرے پاس. اور اس کے بعد حق آتا ہے رشتہ داروں کا. اور رشتہ داروں کا حق یہ ہے قطع تعلق مت کرو، رشتہ مت توڑو. جو رشتے توڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. جو رشتہ توڑتا ہے اس کی روزی میں برکت نہیں رہتی، اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی. سب حدیثوں میں لکھا ہے. اور اس کے بعد حق ہے سارے انسانوں کا، ہر انسان تک اللہ کی بات پہنچانا. یہ میرے اوپر حق ہے، کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. اور آخری میں ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ساری مخلوق کا حق ہے. یہ 8 قسم کے حق ہیں. اس کو اگر ادا کرو گے تو قیامت میں بچو گے، ورنہ قیامت کے دن میری تمہاری گاڑی پھنس جائے گی. پہلا حق اللہ کا، دوسرا اللہ کے رسول کا، تیسرا ماں باپ کا، چوتھا بیوی بچوں کا، پانچواں پڑوسیوں کا، چھٹا رشتہ داروں کا، ساتواں تمام انسانوں کا، اور آٹھواں تمام مخلوقوں کا. میرے دوستو، ان تمام کے حق کو معلوم کرنا اور ان تمام کے حق کو ادا کرنا تاکہ قیامت کے دن کوئی حقدار کھڑا نہ ہو اور ہمیں اپنی نیکیوں میں سے ان کو کچھ دینا نہ پڑے. تو سارے کے سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ. آج دیکھو مغرب کے بعد اجتماع بھی ہے، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو شریک کریں. جتنا دین کی بات کو سنیں گے اتنا سمجھیں گے، جتنا سمجھیں گے اتنا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.